شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض حضرات بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. بعض بیمار وہ ہوتے ہیں جو وقتی بیمار ہوتے ہیں، یعنی فی الحال بیمار ہو رہی ہیں، دوائی کھا رہی ہیں، کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ روزہ رکھ لیں گے. لیکن بعض بیمار وہ ہوتے ہیں جو دائمی بیمار ہوتے ہیں، بیمار چلے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک زمانہ ہو گیا دوائی کھاتے ہوئے، فی الحال ٹھیک ہونے کے کوئی چانس نہیں. اب یہ آدمی جو دائمی بیمار چلا ہوا آ رہا ہے، اگر ظاہری طور پر اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کے بدلے میں فدیہ دے گا. وہ فدیہ ہوتا ہے جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بیمار ایسا ہے، بیمار تو یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے لیکن اس کو ٹھیک ہونے کی امید ہے، پھر اس کو یہ چاہیے احتیاطاً یہ فدیہ دے دے، لیکن ارادہ کر لے، نیت یہ کر لے کہ آگے چل کر انشاءاللہ میں سردیوں میں یا جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو تب میں ان روزوں کی قضا کر لوں گا. احتیاطاً وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے. اور فدیہ جو بالکل لو اسٹیٹ کا، لو مال کا بندہ ہوگا، اتنا مالدار نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گیہوں اور آٹے کی جو 50، 55، 45 اس طرح کی قیمت بنتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں وہ مثال 50 روپے طے ہو جاتی ہے تو 30 روزوں کا 1500 ہو جائے گا. لیکن جن کو اللہ نے کچھ مال دے دیا، اچھے مالدار ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھجوروں کی قیمت سے دے دیں. 3 کلو کھجوروں کی جو قیمت بنتی ہوگی وہ دے دے ایک روزے کے بدلے میں، 30 روزوں کے جتنے ہو جاتے ہیں اتنا دے دے. اور جو اس سے اور زیادہ مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ کشمش کے اعتبار سے دے دے. لیکن نیت ہر آدمی کو یہی کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ چل کر ان روزوں کی قضا